جی السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے بہت زیادہ اچھے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں نے بتایا تھا اور اس پہ بات کی تھی کہ ایک چھوٹی سی بچی کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس کے لیے آپ آواز اٹھائیں۔ تو تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، مطلب لوگوں نے انٹینشن اس کی لی ہے اور کافی دیر ٹویٹر پہ بھی جو ہے وہ یہ چیز چلتی آئی ہے۔ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ اس بچی جس کا نام طیبہ بتایا جاتا ہے، جس کے اوپر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، بلکہ سالوں سال اس کے اوپر تشدد ہوا، ٹھیک ہے؟ مطلب آپ اس کے ویڈیوز پکچرز دیکھ کے آپ اس چیز کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے ہر اعضاء پہ کوئی نہ کوئی زخم ہے، کوئی نہ کوئی چمٹوں کے، کوئی نہ کوئی چمچوں کے، گرم چیزوں کے، ٹھیک ہے؟ مطلب بہت بری طرح سے مارا ہوا ہے یار، آنکھوں سے لے کے اس کے پاؤں کے ناخن تک اتنا اسے تکلیف پہنچائی ہے۔ اب ہو کیا رہا ہے؟ پہلے تو ایک بات ہے کہ جس جج کے اوپر اس میں اسلام پیش کرتا ہوں اس کو، ٹھیک ہے، کہ کتنا بکواس ترین جج تھا کہ جس کے پاس اس کا کیس گیا، ٹھیک ہے، اور کیس جاتے ساتھ ہی اس نے گرفتاری سے قبل، ٹھیک ہے، اس جو ملزم تھی، ملزمہ کہہ سکتے ہیں، اسے ضمانت دے دی، کیونکہ وہ بھی ایک سول جج کی بیوی تھی۔ اب ہو گیا رہا ہے، میڈیا تو اپنے طور پہ کچھ حد تک آواز اٹھا رہا ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا، ٹھیک ہے؟ اس کا فائدہ کیوں نہیں ہوگا؟ اس کی وجہ یہ کہ اداروں کو آج کل، میں کیونکہ کافی چیزوں کے اوپر میری نظر ہے، ٹویٹر پہ، ہر سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے لے کے ہر ایک نیوز چینل تک، مطلب کچھ نہ کچھ خبریں میرے پاس ہوتی ہیں کہ جو میں کبھی کبھار شیئر کر دیتا ہوں، کبھی کبھار نہیں۔ تو آپ لوگوں سے شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جیسے میرے پاس تقریباً کچھ نالج ہے، تو اس پہ میں آپ کو یہ کہہ سکوں کہ آج کل جو ادارے ہیں انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ بھائی آپ اپنا میڈیا کیا کہہ رہے ہیں، اپنا میڈیا تو چھوڑو، انٹرنیشنل میڈیا اگر انہیں برا بھلا کہہ رہا ہے تو انہیں اس چیز سے بھی فرق نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ یہ ٹو بی فرینک اور ٹو بی آنیسٹ چیز میں آپ سب کو بتا رہا ہوں۔ تو آپ بھی اس چیز کے اوپر مشاہدہ کرنا، ٹھیک ہے؟ میری بات آپ لوگوں نے ماننی ہے، ہاں نہیں، لیکن اگر آپ خود بھی اس کو ایکسپیریمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ خود دیکھیں گے کہ کسی بھی چیز سے جو ہے وہ انہیں کوئی پرواہ نہیں پڑ رہی۔ تو سیم چیز یہی ہے، میں نے ایون دیکھا اقرار الحسن نے اس کے اوپر شو کیا، لیکن کوئی فائدہ نہیں۔ ARY نیوز جو کہ بہت بڑا ایک میڈیا سیل ہے پاکستان کا، تو وہاں کے اس کے اینکر نے اس چیز کے اوپر آواز اٹھائی، لیکن اس کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب ہو کیا رہا ہے کہ سارے جو نیوز چینل ہیں نا، جو چھوٹے چھوٹے نیوز چینلز ہیں، ان کو پیسے دے دیے گئے ہیں۔ پیسے کیوں دے دیے گئے ہیں؟ پیسے اس لیے دے دیے گئے ہیں کہ وہ بیانیہ بنائیں ایک، اور وہ بیانیہ کیا ہے کہ جی اس کی جو سول جج کی بیوی تھی وہ دماغی طور پہ کمزور ہے، دماغی طور پر پاگل ہے، ٹھیک ہے؟ مطلب اور ہمارے پاکستان میں ویسے بڑا مشہور ہے کہ آپ 2002 اور آپ کسی کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بھی لا سکتے ہو، برتھ سرٹیفکیٹ بھی لا سکتے ہو، کسی کی بھی کوئی بھی بیماری بھی لا سکتے ہو۔ تو سیم چیز کہ یہ لوگ جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کر کے اس کا ایک پاگل خانے کا یا پھر کچھ بھی جو ہے وہ بنا کے لے آئیں گے اور میڈیا کو دکھائیں گے جی ہماری بیوی تو پاگل تھی، اس وجہ سے اس نے تشدد کیا۔ مطلب پھر تو اس کا مطلب آپ کہہ لو کہ جرم سیدھا سیدھا اس سول جج کے اوپر جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ کیسے بھلا؟ وہ اس طرح کہ اس کی بیوی تھی، ٹھیک ہے؟ اول تو کبھی بھی ایک سول جج کسی پاگل کے ساتھ شادی تو کر نہیں سکتا، دماغی جس کا توازن خراب ہو اس کے ساتھ شادی کر نہیں سکتا۔ چلو فرض کر لو کہ بھائی محبت تھی، ہو گئی، وہ بعد میں پاگل ہو گئی، تو یہ اندھا تھا کہ یہ دیکھ رہا تھا کہ بچی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو اس نے ایز اے ٹوئے کے طور پہ اس کے پاس رکھا ہوا تھا کہ وہ جس طرح اس کے بازو موڑنا چاہے وہ موڑے، جس طرح اسے دبانا چاہے دبائے، جس طرح مارنا چاہے مارے۔ تو بھائی بے بسی کی اتنی کہانی ہے لٹرلی، مطلب میں اکثر اس چیز کے بارے میں سوچتا ہوں کہ پاکستان میں حالات چل کیا رہے ہیں۔ تو اللہ کی قسم میرے دل میں اتنی گندی گندی گالیاں آتی ہیں نا ان لوگوں کے لیے، ان اداروں کے لیے، ان بغیرتوں کے لیے، ٹو بی آنیسٹ، ٹھیک ہے؟ مطلب ان کو بالکل بھی اپنی قوم، اپنے ملک کا بالکل بھی آپ کہہ لو کہ رتی برابر بھی جسے کہتے ہیں نا احساس ہو، وہ نہیں ہے بالکل بھی۔ اتنے زیادہ ہر گلی میں، ہر موڑ پہ آپ کو 2 نمبر شخص ضرور ملے گا مسلمانوں کی۔ مطلب میں کہتا ہوں کہ ہم وہ مسلمان ہیں جنہیں اس دنیا کے لیے مثال ہونا تھا، جو کہ ایک کہاوت بھی ہے، لیکن ہم وہ مسلمان ہیں جو کہ ہم بتا رہے ہیں دوسروں کو کہ وہ جو ہے وہ اسلام کے بارے میں کیا سوچیں۔ انہوں نے ہمیں دیکھ کے سوچنا ہے، اگر ہم ہی اتنے 2 نمبر ہوں گے تو وہ بھی کئی ایسی باتیں کریں گے اسلام کے اوپر، مسلمانوں کے متعلق،
اور وہ ان کی جائز ہوں گی، کیونکہ ہم نے ان کو اسلام کا وہ چہرہ دکھایا ہے یا پھر وہ پہلو دکھایا ہے اسلام کا کہ جو کہ اسلام کا ایکچوئل میں نہیں ہے، لیکن ایز اے ریپریزنٹیٹیو ہم جو ہے وہ اس کو خراب کر رہے ہیں اور خراب وے میں ریپرزینٹ کر رہے ہیں۔ اچھا تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو ساتھ میں کہ دیکھو آپ کے ملک کا بیڑا گرک آپ کہہ لو کہ اگر ہوا نہیں نا، تو میں آپ کو بتاؤں کہ ایسے ایسے پاکستان میں چیزیں ہیں جو کہ آپ سب کے سامنے نہیں ہیں لیکن وہ ایکچوئل میں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے؟ مطلب ایک انسان ایک اچھی زندگی گزارتا ہے، فرض کر لو میری ایک زندگی ہے، میں ایک اچھی ارننگ کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کھا پی رہا ہوں، اچھے کپڑے پہن رہا ہوں، اچھے دوست ہیں، اچھی فیملی ہے، سب مل جل کے رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ نہیں پاکستان میں ہو رہا، ہر گھر میں ایسا نہیں ہے بالکل بھی، ہر گھر میں لڑکیوں کی آپ کہہ لو عزت لوٹی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ابھی بھی ہو رہا ہے پاکستان میں، ہم فلموں میں دیکھتے تھے لیکن یہ ریالٹی ہے، چائلڈ ابیوز ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، بچوں کو پکڑ کے لے کے جایا جاتا ہے، جو کہ کافی ادارے ہیں جو اس کی مدد کرتے ہیں اور پشت پناہی کرتے ہیں ان لوگوں کی جو انہیں آگے بیچتے ہیں، ان کے اعضاء بیچتے ہیں یا بچوں سے بھیک منگوا رہے ہوتے ہیں جو سگنلس پہ ہم موسٹلی دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ چلتا آ رہا ہے، صحیح ہے۔ اب آپ کے ملک کا اتنا بیڑا غرق ہو چکا ہے نا، مطلب آپ کہہ لو کہ مجھے مطلب لفظ نہیں مل رہے کہ میں آپ کو یہ ڈیفائن کر سکوں کہ پاکستان کا مطلب کے تک نہیں بجا، پی سے کے تک انہوں نے جو ہے اور این تک آپ کہہ لو کہ جو پی کے ہم ریپرزینٹ کرتے ہوتے ہیں نا، وہ سب کچھ اتنا بگڑ گیا ہے نا پاکستان کا کہ آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ناظم جھوکیو، ٹھیک ہے، اس قتل کے بارے میں نے بات کرنی تھی، ناظم جھوکیو قتل کیس آپ سب نے اس کے بارے میں بڑا سنا ہوگا اور بڑا یہ میڈیا کے اوپر چلا تھا، لیکن وہی چیز کے پاور کے ساتھ اس کی آواز کو دبا دیا گیا، لیکن یہ آواز دبے گی نہیں انشاءاللہ، ان لوگوں کو اس دنیا میں نہیں لیکن قیامت میں تو سزا ملے گی۔ اب ناظم جھوکیو قتل کیس میں کیا تھا کہ ایک ایم این اے پیپل پارٹی کا جس نے قتل کیا، پھر وہ دبئی فرار ہو گیا جی، سندھ پولیس نے اسے ضمانت پہ چھوڑ دیا اور دبئی فرار ہو گیا۔ ادھر کوئی غریب بندہ ایسے کر لینا تو اس سے ساتھ ہی پھانسی کا آرڈر ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ضمانت دے دی، وہ بھائی اگلا دبئی چلے گیا اور عدالت بعد میں کہتی ہے ہم اب اس میں کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ دبئی فرار ہو گیا ہوئی، تو اب پھر وہ واپس بھی آیا ووٹ کاسٹنگ کے لیے، جو عمران خان کو نیچے اتارا گیا اس کے لیے، سندھ جو ہے وہ عدالت نے کوئی اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جسٹ بیکاز کہ اپنا بندہ تھا ان کا، تو پھر وہ میرے خیال سے اب پاکستان میں ہی ہے یا باہر پھر رہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ اس کی بیوی کے اوپر اتنا پریشر ڈالا گیا کہ تم آوازیں اپنی بند کر لو، تو اس کے رشتہ داروں کے تھرو پریشر ڈلوایا گیا، رشتہ داروں کو دبایا گیا، تو ہر جب لوگوں نے اس کا چھوڑ دیا ساتھ تو اس نے پھر یہ سارا قصہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیا۔ یہ تو ہو رہا ہے، دعا کرو کہ آپ سے آپ میں سے کسی کے ساتھ ایسا نہ ہو، ٹھیک ہے، نہیں تو جیسے آپ لوگ خاموش ہونا، ٹھیک ہے، ایسے وہ بھی خاموش ہوں گے جن کے ساتھ پہلے ہو چکا ہے، تو پھر آپ کو احساس ہوگا کہ کیوں آواز اٹھانا اس ظلم کے خلاف جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے وہ ضروری ہے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔